فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ عظیم اور تاریخی دن ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم اسلام اور بالخصوص اہل پاکستان کو فتح سے نوازا، اور یہ فتح وہ فتح ہے کہ جس پر عالم اسلام اور دین کی بنیاد قائم ہے۔ یعنی اگر یہ ختم نبوت والی جو بنیاد ہے یہ کمزور ہو تو یاد رکھیں یہ جو پوری ایک عمارت ہے جو اس بنیادی عقیدے پر، پورے بنیادی عقیدے پر جو عمارت استوار ہے وہ منہدم ہو جائے گی اگر یہ عقیدہ مضبوط نہ ہو، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت، ایک حرف ہی کسی حکم کو صادر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 129 آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن اس کے باوجود 210 احادیث، یہ 129 آیات اور 210 احادیث اس بات پر دال ہیں اور شاہد ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی ہو، بروزی کہے، اپنے آپ کو زمانے کے اعتبار سے مختلف تعویلات کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ رسالت کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ جو آخری اینٹ تھی اس عمارت کی وہ مکمل ہو چکی ہے، اب کسی بھی قسم کی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری آیات اور احادیث ہونے کے باوجود بھی آج 50 سال بھی اس ختم نبوت والے معاملے کو مکمل ہو چکے ہیں، گولڈن جوبلی بھی منائی جا رہی ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی کثیر ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کا یہ ضعف پن جو نظر آتا ہے یا اس عقیدے کے معاملے میں جو سستی نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اکابرین کے ان جذبات کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس میٹر کی حساسیت اور سینسٹیوٹی کو سمجھنا چھوڑ دیا اور اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی جو ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے وہ تو اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر جو روایت ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مسیلمہ کذاب کے ہاں گرفتار ہوتے ہیں، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں تو اللہ کا رسول اسی کو مانتا ہوں جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میرا تن من دھن قربان ہو سکتا ہے، لیکن حبیب بن زید یہ بات سننے کے لیے اس کے کان ہی بہرے ہیں، مجھے تیری یہ نبی کہنے والی بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی مانتا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ آج اس فکر کو، آج اس جذبے کو جو ہے وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گواہی دی، اس نے آپ کا بازو کاٹ دیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، ایون کہ آپ کی ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ آپ نے فرمایا میرے ٹکڑے تو کر سکتے ہو لیکن اس زبان سے جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے، یہ جو تاجدار ہونے کا، نبوت کا جو تاج ہے اللہ نے اپنے حبیب کے سر سجایا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر اس کی تعلیمات کا اندازہ لگانا چاہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 28 پہ آپ سے پوچھا گیا کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ اس نے سوال کو پھیر کر کے کیا، یہ نہیں کہا کہ دوسرا نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہنے لگا کہ کیا دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت سارے دلائل دینے کے بعد آپ نے فرمایا وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا اگر احمد رضا سے فتویٰ پوچھتے ہو تو فرمایا احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی بنیاد پر، اسی عقیدے پر جب ہم قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکاتیں ادا کرتے رہے لیکن ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور ہوا تو یاد رکھنا مولانا ظفر علی خان نے اس کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا نماز اچھی، زکات اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔